حج کرنے کا طریقہ۔ حج کا پہلا دن 8 ذو الحجہ ہے۔ اپنی رہائش یعنی مکہ سے جہاں وہ رہتا ہے احرام باندھ کر اگر مکروہ وقت نہ ہو 2 رکعت نماز ادا کرنا، حج کی نیت کرنا، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ اور اس کے متصل ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 1 بار پڑھنا لازم ہے، 3 بار پڑھنا افضل ہے۔ اب سے لے کر 10 ذو الحجہ کو شیطان کو کنکریاں مارنے تک کثرت کے ساتھ حاجی جو ہے وہ تلبیہ ہی پڑھتا رہے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب سورج نکل آئے 8 ذو الحجہ کو تو مینا کو جانا۔ آج کل کثرت کی وجہ سے بسا اوقات 7 کے دن کو یا 7 اور 8 کی درمیانی رات کو حاجیوں کو کہا جاتا ہے مینا کی طرف جانا، تو یہ چلے جائیں، مجبوری کے تحت ہے۔ آج سے یعنی 8 ذو الحجہ کی ظہر کی نماز سے 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز تک 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ظاہر جو 7 کو جائے گا اس کی تو 10 ہو جائیں گے، تو 5 کا ہونا تھا سنت کو اپنانے کے لیے۔ تو رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہاں کے جو انتظامین ہیں منتظمین ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے 1 رات پہلے 1 دن پہلے بھیجنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 9 ذو الحجہ کا دن جس کو حج کا دوسرا دن بھی شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، جب سورج خوب چمکے تو مینا سے عرفات کی طرف چلے جانا۔ 9 ذو الحجہ کو جب سورج خوب چمکے مینا سے کس طرف جائیں گے حاجی؟ عرفات کی طرف چلے جائیں گے۔ عرفات کی حدود میں 9 ذو الحجہ کو ٹھہرنا یہ حج کا اہم ترین رکن ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو بندے کا حج نہیں ہوتا، کسی بھی صورت نہیں ہوتا۔ 9 ذو الحجہ کو پورے دن میں کسی بھی وقت عرفات کی حدود میں حاجی کے لیے پہنچنا یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، اور پہنچ کر پھر غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان کو نہ چھوڑنا۔ غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکل سکتا۔ اب اگر کسی وجہ سے 9 ذو الحجہ کے پورے دن میں غروب آفتاب تک حاجی عرفات میں نہیں پہنچ سکا کسی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ بھلے رات ہو گئی ہے عرفات میں پہنچے۔ 9 اور 10 کی جو درمیانی رات ہے، جب تک فجر کی نماز کا وہیں عرفات میں مکہ شریف میں ٹائم شروع نہیں ہوتا، پوری رات میں یہ کس کے لیے ہے؟ جو دن کو نہیں پہنچ سکا کسی وجہ سے، انسان ہے، کئی مسائل مان سکتے ہیں۔ 9 اور 10 کی درمیانی رات جو ہے، پوری رات صبح کی نماز کے ٹائم ہونے سے پہلے اگر حاجی عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا اہم رکن ادا ہو جائے گا، اس کا اہم رکن۔ البتہ اس کو اس صورت میں دم دینا ہوگا
کہ مغرب سے پہلے پہلے عرفات کے میدان میں حاجی کا پہنچنا یہ حج کے واجبات میں سے تھا، اور وہ مغرب کے بعد جا رہا۔ باقی جو وقوف عرفہ کا ٹائم ہے 9 ذوالحجہ کے صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر اگلے دن 10 ذوالحجہ کی صبح کی نماز کے ٹائم شروع ہونے سے کچھ 10 منٹ پہلے تک دن اور رات میں کسی وقت بھی حاجی عرفات میں پہنچ گیا تو حج کا اہم رکن وقوف عرفہ کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ 9 ذوالحجہ کے دن کو اگر نہیں جا سکا تو کیونکہ دن کو پہنچنا وہاں پہ کیا تھا؟ حج کے واجبات میں سے ایک واجب تھا، تو اب اس کا واجب رہ گیا، اور قانون ہے جب حج کا کوئی واجب رہ جائے تو بندے پر دم لازم آتا۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک چھوٹا جانور جس میں قربانی کے شرائط پائے جائیں اس کو حرم کی حدود میں ذبح کرا دینا، حرم کی حدود میں، اور فقراء اور مساکین میں اس کو تقسیم کیا جائے گا، خود نہیں کھا سکتا اس کا گوشت جو دم کی وجہ سے ذبح کیا جائے گا۔ یہ حج کا دوسرا دن تھا 9 ذوالحجہ۔ اب اس دن میں ایک خاص مسئلہ ہے جس سے اکثر حاجی ناواقف ہیں۔ 9 ذوالحجہ میں ظہر اور عصر کی جو نماز کو اکٹھا کرنے کا مسئلہ ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ ظہر اور عصر کی نماز عرفات کے میدان میں وہ حاجی اکٹھی کر کے پڑھے گا جو حکومت کی طرف سے وہاں پر امام آئے اور جس نے اس کے ساتھ ظہر اور عصر باجماعت پڑھنی ہے یا جس کو اس کے ساتھ جماعت ملی ہے، وہ عرفات میں ظہر اور عصر کیا کرے گا؟ اکٹھی کرے گا۔ اور یہ چیز وہاں ہر بندے کو میسر ہو ناممکن بات ہے۔ تو اب جس نے امام اعظم، اس کو شریعت میں امام اعظم کہا جاتا ہے جو حکومت کی طرف سے آتا ہے۔ اصل میں تو یہاں قانون اسلام کا یہ تھا کہ اس ملک کا حجاز مقدس کا، جس کو سعودی عرب لوگ کہتے ہیں، اس کا شرعی نام جو آقا علیہ السلام نے رکھا حجاز مقدس ہے۔ تو حجاز مقدس کا جو والی ہوگا، جو فرما روا ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، پہلا حق اسلام نے اس کو دیا ہے کہ وہ خود آ کر حج کا خطبہ بھی دے گا اور عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز بھی پڑھائے گا۔ اگر کسی وجہ سے وہ نااہل ہے، وہ نہیں پڑھا سکتا، اور یہ صرف حجاز مقدس کے لیے قانون نہیں ہے، ہر اسلامی سلطنت کے لیے حکم یہی ہے کہ جو بھی اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ ہے، فرما روا اکثر وہیں رہا کرتے ہیں، تو ادھر جمعہ ہے، عید ہے، نماز ہے، ان کی جماعت اسلامی ریاست کے فرما روا کے ذمے ہے، شریعت یہ ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں امامت کبریٰ، اس کو کہتے ہیں امامت کبریٰ۔ الگ بات ہے کہ ہمارے زمانے میں امامت کبریٰ پر جو بھی آتے ہیں، تقریباً پورے ورلڈ میں میرا خیال ہے کوئی بھی امامت صغریٰ کے قابل نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، یہ چھوٹی امامت ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھنا، امامت صغریٰ، اس کے لیے ہم کتنی شرائط دیکھتے ہیں کہ یہ امامت صغریٰ پہ بندے کو کھڑا کرنا۔ امامت کبریٰ اس سے بھی کئی درجے بڑا منصب ہے، اس نے ایک محلے کو دیکھنا ہے، امامت کبریٰ والے نے پوری سلطنت اسلامیہ کو دیکھنا ہوتا، تو ہمارے ہاں وہ ان کو منتخب کیا جاتا ہے، پورے ورلڈ کی بات، جن کو نماز پڑھانے جتنی ان کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ تو اب کون سا حاجی ظہر عصر اکٹھی کرے گا؟ جن کو سمجھ آئیے وہی بولیں گے۔ ظہر اور عصر عرفات میں کون سا حاجی اکٹھی کر کے پڑھے گا؟ جس کو گورنمنٹ کی طرف سے جو امام حج کے لیے مقرر کیا خطبے کے لیے، اس کے ساتھ جس کو ظہر عصر کی جماعت ملے گی وہ اکٹھی کر سکتا، اور یہ
50 لاکھ میں سے کوئی 2-3 لاکھ کو مشکل سے ملتی ہے، بمشکل۔ بقایا ہر ایک اپنے اپنے کیمپ میں نماز پڑھتے ہیں اور اپنی ہی جماعتیں کرواتے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنے کیمپ میں اپنی جماعت سے نماز پڑھنی ہے یا الگ پڑھنی ہے، وہ ظہر میں پڑھیں گے، عصر اگر انہوں نے بھی اکٹھی کر دی تو ان کی عصر کی نماز نہیں ہوگی، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے ہی نہیں۔ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز کو اپنے اپنے وقت میں پڑھنا ہوگا۔ جب سورج غروب ہو جائے، جب سورج، یہ پورا دن توبہ استغفار ذکر اذکار میں گزارنا ہے، پورا دن اس میں نہ سوئیں نہ گپے ہانکیں حاجی صاحبان، کیونکہ یہ وہ عظیم دن ہے جو پورے آج کا اہم ترین دن یہی ہے، اہم ترین۔ اب اس کے اندر جتنا زیادہ ممکن ہو، بلکہ کھائیں بھی اتنا کہ بس گزارا ہو جائے، تاکہ بار بار وضو کی بھی حاجت نہ رہے، اللہ عز و جل کے ذکر میں رہیں جتنا ممکن ہو۔ جب سورج غروب ہو جائے تو اب مغرب کی نماز عرفات کی حدود میں نہیں پڑھنی، اب حاجی صاحبان عرفات سے مزدلفہ شریف کی طرف پلٹیں گے۔ مزدلفہ پہنچتے پہنچتے لام اعلیٰ عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کو انہوں نے اکٹھا پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء کو انہوں نے خواہ امامت کے ساتھ خواہ اپنی اپنی، وہاں حکم ایک ہی ہے، مزدلفہ میں عشاء اور مغرب اکٹھی پڑھنا لازم ہے، لازم ہے، لازم۔ کتب میں لکھا ہے اگر کوئی کہے نہیں میں مغرب اپنے ٹائم میں پڑھتا ہوں اور عشاء اس کی نماز نہیں ہوگی، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں اکٹھی پڑھنا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے۔ اندازہ لگانا، ایک بات کہنے چلو، مغرب کا وقت نکال کر پڑھنا، اور اس رات کی مغرب ہے جس کو بعض علماء نے شب قدر سے بھی افضل لکھا ہوا ہے۔ یہ تو 9 اور 10 کی درمیانی رات آتی ہے نا حاجی کے حق میں، جس نے مزدلفہ میں رہنا ہے، علماء کرام بعض لکھتے ہیں کہ یہ شب قدر سے بھی افضل رات ہے۔ اب اندازہ لگا، وہ رات جو شب قدر سے افضل ہو، کہا کہ اس کی مغرب اگر مغرب کے ٹائم میں پڑی تو نہیں ہوگی، قضا پڑے گا تو ادا ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے محبوب نے جو ایسا ہی کیا ہے، وجہ یہ ہے۔ اب آئے نا میدان میں مماثلت کے دعوے دار کہ ہمارے جیسے ہیں، اوے ان کی ادا ہے، فرمایا میرے محبوب کی ادا یہ ہے، اب تو مغرب ٹائم میں پڑے گا تو ہم قبول نہیں کرتے، آگے پیچھے مغرب ٹائم سے ہٹ کے پڑھو تو گناہ، آج کی رات جان بوجھ کر مغرب کا ٹائم گزار کے مغرب پڑھو گے تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے ایسی ہی پڑھی ہے، میرے محبوب نے ایسی ہی پڑھی۔ مغرب عشاء کہاں اکٹھی کریں گے؟ مزدلفہ میں۔ آج کی رات مزدلفہ میں ٹھہریں گے، یہی میرے آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جب صبح صادق ہو جائے، یعنی فجر کی نماز کا ٹائم ہو جائے، حاجی صاحب مزدلفہ کی حدود میں ہی فجر کی نماز ادا کریں۔ بعض حاجی صاحبان کو جلدی ہوتی ہے، صبح صادق ہونے سے پہلے ساری رات مزدلفہ میں بیٹھے رہے، صبح صادق ہونے سے پہلے ہی مزدلفہ کو چھوڑ کے مینا کی حدود میں چلے گئے، ان کے اوپر دم لازم آ جائے گا۔ مزدلفہ کا جو وقوف ہے نا واجب، وہ ساری رات ٹھہرنا نہیں ہے، اہم ترین بات۔ مزدلفہ کا جو واجب وقوف ہے کہ اتنی دیر ٹھہرنا ہے، وہ ٹائم شروع ہی طلوع فجر کے بعد ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کو اور انداز میں سمجھوں، ایک بندہ کسی وجہ سے ساری رات مزدلفہ پہنچ ہی نہیں سکا، صبح جب نماز کا ٹائم شروع ہوا
مزدلفہ کی حدود میں داخل ہو کے واپسی نکل گیا، اس کا واجب ادا ہو گیا. یعنی مزدلفہ میں کتنا ٹھہرنا واجب ہے؟ صبح صادق کے بعد 9 اور 10 کی درمیانی رات کی بات، اور طلوع آفتاب سے پہلے کوئی چند سیکنڈ کے لیے حاجی مزدلفہ میں قدم رکھ دے تو اس کا مزدلفہ والا واجب ادا ہو جائے گا. اور یہاں کیا ہوتا ہے، ساری رات حاجی صاحب مزدلفہ میں گزارتے ہیں. یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اور صبح صادق سے پہلے ہی جناب وہ مینا کو چلے جاتے، ان کو جلدی بڑی ہوتی، تو ان کے اوپر دم لازم ہے. ان کے اوپر کیا لازم ہے؟ ساری رات وہیں رہیں. جب صبح صادق ہو جائے، اذان کا ٹائم ہو جائے، نماز مزدلفہ میں پڑھیں، فجر کی نماز پڑھتے ہی مینا کو چلے جائیں. ان کا واجب ادا ہو. ان کا واجب حج کا تیسرا دن آ گیا، 10 ذوالحجہ، 8، 9 اور آج 10 ذوالحجہ. آج جو حاجی صاحب کے ذمہ سب سے پہلا کام ہے، وہ حاجی صاحب نے یہ کرنا ہے کہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی. کتنی؟ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی. بہتر یہ ہے طلوع آفتاب سے لے کر زوال سے پہلے شیطان کو یہ کنکریاں مار لی جائیں. اور اگر کسی وجہ سے زوال کے بعد پہنچا تو تب بھی کنکریاں مارنا ادا ہو جائے گا. کنکریاں مارنا ادا ہو جائے گا. اب یہاں حاجی صاحبان ذرا غور کریں گے. 10 کے دن سب سے پہلا کام ہے بڑے شیطان کو 7. جس وقت 7 کنکریاں مار لیں، اب دوسرا کام ہے قربانی کرنا یا کروانا. قربانی کرنا یا، اور یہ حج کے شکرانے والی قربانی ہے. یہ مسئلہ ذہن میں. جو بندے کے پاس مال ہوتا ہے، نصاب بنتا ہے، اس کی ہم قربانی کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. اگر حاجی میں وہاں وہ شرائط موجود ہوں جو یہاں ایک مسلمان میں ہوں تو قربانی کیا ہو جاتی ہے؟ لازم ہو جاتی ہے. تو حاجی ایک حج کی قربانی کرے گا اور ایک مال کی وجہ سے جو شرائط پائی جا رہی ہیں وہ قربانی کرے گا. اب مال والی قربانی چاہے تو حرم میں کرے، چاہے تو اپنے وطن میں کروا لے، چاہے تو اپنے. یہ جو سمجھا جاتا ہے میں نے تو قربانی کر لی ہے، جو حج پہ گئے ہوئے ہیں میری تو ادا ہوگی، ایسی بات شریعت میں نہیں ہے. آپ نے جو کی ہے وہ حج کے شکرانے والی قربانی. مال والی قربانی اگر آپ میں شرائط پورے ہیں تو آپ کو علیحدہ کرنی ہوگی. 10 ذوالحجہ کو حاجی صاحب سب سے پہلے کیا ماریں گے؟ بڑے شیطان کو. صرف آج بڑے شیطان کو 7 کنکریاں. اس کے بعد کیا کرنا ہے حاجی صاحب نے؟ جب قربانی کنفرم ہو جائے کہ میری قربانی ہو گئی ہے، اب حاجی صاحب نے حجامت کروانی. حاجی صاحب نے کیا کروانی؟ اگر قربانی سے پہلے حاجی صاحب نے حجامت کروا ڈالی تو حاجی صاحب پر دم لازم آ جائے. یہ کتنا اہم ترین بات ہے. تو قربانی کا خاص خیال رکھا جائے. اسی طرح شیطان کو 10 ذوالحجہ کے دن کنکریاں مارنے سے پہلے اس کی کسی نے قربانی کر ڈالی تو تب بھی اس پہ دم لازم آ جائے گا. یہ ترتیب واجبات میں آتی ہے. 10 ذوالحجہ کو سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حجامت کروائیں. اب جیسے ہی حاجی صاحب نے حجامت کر لی یا کروا لی تو اس صورت کے اندر حاجی صاحب حج کے احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے. اب غسل کریں، مینا میں کریں، مکہ میں جا کے اپنے ہوٹل پہ کریں، جیسے آسانی ہو. کپڑے تبدیل کریں. اس کے بعد آ جائیں حج کا دوسرا اہم ترین رکن، وہ ہے طواف فرض بھی کہتے ہیں اس کو، طواف زیارت بھی کہتے ہیں. اس کا ٹائم جو ہے 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے. 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک حاجی صاحبان طواف زیارت کر سکتے. 24 گھنٹے، دن میں کریں، رات میں کریں، جب چاہیں کریں، جب چاہیں کریں. اس طواف میں رمل بھی ہوگا. اس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی ہوگی. ہاں اگر کسی حاجی صاحب نے جب 7 یا 8 ذوالحجہ کو کہا گیا تھا
کہ تیاری کریں مینا کی طرف. اس نے اس دن احرام جو باندھا، مسئلے کو غور سے سننے سے ہی مسئلہ سمجھ آئے گا، خصوصاً جو حج پہ جا رہے ہیں وہ غور کریں. 7 یا 8 ذوالحجہ جب مکہ سے آپ کو کہاں لے جاتے ہیں؟ مینا کی طرف. اس دن جب آپ احرام باندھتے ہیں، اگر آپ یوں کر لیں کہ ایک نفلی طواف کر لیں مینا کے جانے سے پہلے، نفل کی نیت سے طواف کر لیں، اس میں رمل کر لیں. رمل ہے وہ پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا اور اکڑ کے چلنا، ذرا یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اس میں رمل کر لیا جائے اور اس کے بعد سعی کر لیں، پھر مینا کو چلے جائیں. پھر مینا کو تو اب فائدہ کیا ہوگا اس حاجی کو؟ اب جب طواف زیارت کرنے آئے گا، نہ رمل اس کے لیے ہوگا، نہ طواف زیارت کے بعد اس کو سعی کرنی پڑے گی. یہ بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. اگر کوئی 8 ذوالحجہ کو جب جا رہا ہے مینا کی طرف، جانے سے پہلے احرام باندھنے کے بعد کیا کر لے؟ ایک نفلی، اس میں رمل. آج کتنے لوگ ہوں گے طواف میں؟ ہر ایک تو مینا کو جا رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہونا. آج آسانی. اور اس کے بعد صفا مروہ کی کیا کر لے؟ صحیح کر لے. تو کل طواف زیارت کی سعی اس کی قبول ہو جائے گی آج ہی. اس کو دوبارہ سعی کرنے کی حاجت ہے؟ آج وہی ہے سعی میں. چند لوگ ہوں گے جن کو اس مسئلے کا پتہ ہے. اور جب کل کو واپسی آئے گا تو پھر پاؤں اٹھانے کی گنجائش بھی نہیں ہوگی. طواف زیارت میں پھر پاؤں اٹھانے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی. وہ کتنا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے رمل کرنا اور جناب والا صحیح کرنا. تو شریعت نے ایک آسانی دی ہے. اگر کسی کو مسئلہ آتا ہو تو اس آسانی سے ضرور فائدہ لے لے. اس آسانی سے ضرور فائدہ لے لے. طواف زیارت کا کتنا ٹائم ہے؟ 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے. اگر کوئی ماں بہن ایسی ہے، اہم مسئلہ، کہ جس کا ان دنوں میں شرعی عذر ہے، جس کو حیض کہتے ہیں. اب ظاہر ہے حیض کی حالت میں عورت نہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہے، نہ ہی کعبے کا طواف کر سکتی ہے، اس کے لیے حرام ہے. اب اس کا جو عذر ہے وہ جا رہا ہے 14 ذوالحجہ کو، فرض کرتے ہیں ہم 15 ذوالحجہ کو جا رہا ہے، جبکہ طواف زیارت کا ٹائم کب تک تھا؟ 12 ذوالحجہ تک تھا. یہ 12 ذوالحجہ تک اس کے لیے تھا جو طہارت کی حالت میں تھا. جو حیض میں ہے، نفاس میں ہے، تو اس کو شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے وہ اس پورے مہینے میں جب بھی فارغ ہو لے طواف زیارت کر لے، مالک اس کی طرف سے قبول فرما لے گا. ہماری شریعت کتنی آسانیاں دیتی ہے. ہماری ایک اپنی لا علمی ہے یا لا غرضی کہیں کہ ہم اپنی شریعت کو سیکھتے نہیں ہیں کہ شریعت ہمیں کہاں کتنی آسانیاں پہنچا رہی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اب دیکھو اہم ترین رکن ہے، اہم ترین، لیکن کیونکہ بندہ مجبور ہے، اب اس کا اپنا تو بس چلتا نہیں ہے. حیض نفاس میں اپنا تو کوئی بات ہے، تو فرمایا کوئی بس جیسے ہی تو ٹھیک ہو جائے غسل کر کے بھلے 20 ذوالحجہ کو آ کے طواف زیارت کی نیت سے طواف کر لے، تیرا حج ہم قبول فرما لیں گے. تیرا حج ہم کیا کر لیں گے؟ قبول فرما لیں گے. حج کا چوتھا دن 11 ذوالحجہ. اب جیسے ہی طواف زیارت حاجی صاحب کر لیں گے نا، تو اس کے بعد انہوں نے پھر مینا کی طرف پلٹنا ہے. پھر کہاں واپس آنا ہے؟ کیونکہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے کا طریقہ یہی تھا. حج کرنے کا مبارک طریقہ یہی تھا. تو 11 ذوالحجہ حج کا چوتھا دن کہلاتا ہے شریعت کی روشنی میں. اس کو واپس آئے مینا میں. اب 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور اس کا ٹائم زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. 10 ذوالحجہ کو تو صبح طلوع آفتاب کے بعد ہی مارنی تھی نا. 11 اور 12 کو جو شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے وہ ظہر کا ٹائم شروع ہوتے ہی مارنے کی اجازت. ظہر کا ٹائم شروع ہوتے ہی مارنے کی اجازت. اب اگر حاجی صاحبان 12 کے دن ظہر کا ٹائم شروع ہوتے ہی شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد اگر اپنی رہائش کی طرف جانا چاہیں تو ان کو شریعت نے کیا دی ہے؟
اجازت دی ہے، لیکن غروب آفتاب سے 12 والے دن پہلے اگر انہوں نے مینا کی حدود کو چھوڑ دیا تو پھر اجازت۔ غروب آفتاب سے 12 تاریخ کو پہلے مینا کی حدود سے باہر چلے گئے تو اجازت ہے، اور اگر کسی کو 12 والے دن غروب آفتاب مینا کی حدود میں ہو گیا اب وہ نہیں جا سکتا، اب 13 کی کنکریاں مارنا اس پہ لازم ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ عام ہے، اور 12 والے جو جا سکتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے ان کو ایک مشورہ ہے ایز اے مسلم کہ ان کا فائدہ ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو ایک کنکری حاجی صاحب شیطان کو مارتا ہے 10 سے لے کر 12 تک، ہر ایک کنکری کے بدلے میں اللہ کریم اس حاجی صاحب کا ایک ایسا کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے کہ اگر کسی کے ذمہ صرف یہی ایک گناہ ہی کھڑا ہو تو اس کو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ کچھ کو سمجھ آئی ہے؟ ہر کنکری کے بدلے میں اللہ کریم ایک ایسا اس شخص کا کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے کہ اگر اس بندے کے ذمہ صرف وہی اکیلا گناہ بھی ہوتا تو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی حاجی صاحب 13 کی کنکریاں بھی مار لے گا 21 کنکریاں بنتی ہیں۔ اجازت ہے، فرض نہیں ہے 12 کو جانا، اجازت ہے۔ اگر کوئی 13 کی کنکریاں بھی اپنی مرضی سے مار لے تو ایسے 21 کبیرہ گناہ تو مالک مٹا دے گا کہ نہیں مٹا دے گا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو ہمیں کنکریوں کے ساتھ کہیں سے حاصل ہی نہیں ہوتی۔ ہر کنکر پہ ایک کبیرہ گناہ، اور حدیث میں فرمایا یہ ایسا کبیرہ گناہ جو بندے کو جہنم میں لے جانے کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اب جو 12 تک مارتا ہے اس کی بنتی ہیں 49 کنکریاں، 7 ماری تھی 10 کو، 21 اور 21، 11 اور 12 کو 49، اور جو 13 کی بھی مار لے گا تو اس کی بن جائیں گی 70 کنکریاں۔ تو سادہ لفظ میں جو 12 کو چلا جائے گا 49 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، جو 13 کی کنکریاں مار کے حرم شریف کی طرف لوٹے گا اللہ اس کے 70 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اندازہ لگا، صرف کنکری مارنے کی برکت سے، صرف کنکری مارنے کی برکت۔ اگر دن کو نہیں مار سکے کسی عذر کی وجہ سے 11 اور 12 کی کنکریاں، تو رات کو بھی ماری جا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ بندہ دن کو مار لے۔ سنت یہی ہے، رات کو ماری جا سکتی ہے، واجب ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حاجی صاحب کے ذمہ کھڑا ہے طواف رخصت، اور طواف رخصت ان کے لیے ہے جو مکہ اور میقات سے باہر رہتے ہیں۔ مکہ اور میقات کے رہائشیوں پر طواف رخصت یا طواف الوداع واجب نہیں ہے۔ جو باہر میقات سے باہر، مثلا پاکستانی ہیں، ہندوستان کے ہیں، فلاں ہر بندے کو پتہ ہے میں میقات کے اندر رہتا ہوں یا باہر رہتا ہوں، ان پہ طواف رخصت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ نے حج کے ارکان ادا کر لی، طواف زیارت کے بعد کنکریاں وغیرہ مار لی، اب سے لے کر گھر واپس پلٹنے سے پہلے کسی وقت ایک کعبے کا طواف کر لینا، یہ طواف رخصت ادا ہوگا۔ بعض حاجی صاحبان کہتے ہیں نہیں، جس دن واپسی فلائٹ ہوگی اسی دن ہی کرنا پڑے گا، یہ شریعت نہیں ہے۔ اس دن بہت سارے مسائل ہوتے ہیں حاجی صاحب کے لیے، اس نے اپنے معاملات بھی دیکھنے ہیں، اپنے سامان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، پھر بندہ اپنے بس میں وہاں نہیں ہوتا، وہ ان کے بس میں ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نا 6 گھنٹے پہلے وہ آپ کو اپنے کمرے سے نیچے اتار لیتے، بیٹھے ہیں آپ اپنے سامان کے پاس، گاڑی آئے گی تو جائیں گے، گاڑی آئے گی تو جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ آخری دن کی طرف اس کو نہ رکھا جائے، اور بندے کی اپنی صحت کے حالات کا بھی کوئی پتہ نہیں، جتنا جلدی ممکن ہو 12 یا 13 کو جب آپ واپسی پلٹے ہیں اتنا جلدی ہی طواف رخصت آپ ادا کر لیں، طواف رخصت آپ کیا کر لیں؟ ادا کر لیں۔ اگر کسی ماں بہن کا مسئلہ بن گیا عذر والا، طواف رخصت نہیں کر سکی حتیٰ کہ اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو گئے، حتیٰ کہ اس کی فلائٹ کا،
اور کوشش کی فلائٹ کی ٹائمنگ آگے بھی نہیں جا سکتی، حالات کچھ ایسے. تو شریعت مطہرہ کا فیض دیکھنا. فرمایا ہم نے اس عورت پر طواف رخصت کو سرے سے معاف فرما دیا. حالانکہ میں یا آپ اگر جانے میں یا انجانے میں، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ طواف رخصت بھی ہوتا ہے، ہم واپس پلٹ آئے تو ہمارے اوپر دم لازم ہے، حرم کی حدود میں ایک قربانی. لیکن ماں بہن کا اگر عذر آ گیا اور ادھر اس کی واپسی کی کیا آ گئی. اس زمانے میں تو کتب میں یہ لکھا ہے کہ جس قافلے کے ساتھ گئی تھی وہ قافلہ رواں ہو گیا، پیدل جاتے تھے نا لوگ. اور آج ہم اس کو یوں تعبیر کریں گے کہ ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تو فرمایا واپس چلے جاؤ، کیونکہ فلائٹ چھوڑو گے تو تمہارا بہت سارا نقصان ہو جائے گا، اور شریعت تمہارا نقصان کرنا. ہم نے اپنا ایک واجب جو حج کا تھا وہ تمہیں معاف کر دیا. وہ تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. یہ مختصر سا طریقہ تھا حج کرنے کا. جس شخص نے یہ طریقہ اپنا لیا اس کا حج میرے آقا کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ادا ہو گیا. الصلاة